آخر کار ایمان کو تیمور کی اصلیت کا اندازہ ہو گیا اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ آہت کی محبت بھی محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور بلال بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ ایمان کو تیمور اور آہت دونوں سے دور رہ کے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ٹنڈو آدم سے اس بڑے شہر میں ایک خواب لے کے آئی تھی اور اس کا مقصد صرف اپنے خواب کو پورا کرنا ہے۔ اور اس وقت ایمان کو بلال کی باتیں ہی فضول لگی تھیں، بلکہ ایمان نے تو بلال کی اچھی خاصی انسلٹ بھی کر دی تھی کہ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میری فکر کرنے کے لیے تیمور بھائی اور آہت موجود ہیں۔ اب جب کہ تیمور کو پتہ بھی ہے کہ ایمان دوست کا جھوٹ بول کے دراصل آہت کو ملنے جا رہی ہے، جس کی رات کو فلائٹ ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے ایمان سے ملنا چاہتا ہے، تو تیمور، جس کو ویسے ہی ایمان اور آہت کا زیادہ نزدیک ہونا پسند نہیں، ایمان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور پھر جب رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو سارا الزام ایمان پہ دھر دیتا ہے کہ اسے پوچھے نا کون سی دوست ہے جس نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ تو مجھے بہانے سے اس گھر میں لائی تھی اور پھر جان بوجھ کے میرے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے اور آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان، جو بظاہر بہت معصوم نظر آتی ہے لیکن دراصل بہت ہی بد کردار ہے، کیونکہ تیمور، جس نے پہلے ہی ایمان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے خلاف کافی ثبوت جمع کر رکھے تھے، سب گھر والوں کے سامنے دکھاتا ہے۔ اور ادھر آہت، جسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ایمان کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ اسے پتا ہے کہ ایمان تیمور کو اپنا بھائی ہی سمجھتی ہے۔ تیمور جب آہت سے ملنے جاتا ہے تو آہت زاروں قطار روتے ہوئے کہتا ہے کہ تیمور بھائی، میں جانتا ہوں آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایمان ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہے۔ تو تیمور وہی سب ثبوت آہت کو دکھاتا ہے، جس سے آہت کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان بیک وقت آہت کے ساتھ ساتھ تیمور کو پاگل بنا رہی تھی اور دونوں کے ساتھ ہی مراسم بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ آہت کو سوچنا چاہیے کہ ایمان تو اس کے بھی پیچھے کبھی نہیں گئی۔ خود آہت ہے جو ایمان کو پسند کرنے لگا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس وقت تیمور گیم ہی ایسا کھیلتا ہے کہ آہت کی عقل پہ بھی مکمل پردہ پڑ جاتا ہے، اور پھر آہت کی ماں سے بھی کہتا ہے کہ چچی، آپ میرے اوپر یہ شک کرتی تھی نا کہ شاید میں ایمان کو آہت سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دراصل میں تو ایمان کو بہت پہلے سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میں دراصل آہت کو ایمان سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو بالآخر یہ آہت، جو ابھی تک تو گلٹ فیلنگز میں تھا کہ مشکل وقت میں اس نے ایمان کا ساتھ چھوڑ دیا، اب ایمان کے خلاف سوچنے لگے گا، کیونکہ تیمور کی باتوں سے اسے یقین ہو گیا ہے کہ ایمان محض دھوکہ تھی، فریب تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ میری دولت کی وجہ سے میرے پیچھے تھی، اور تیمور کو بھی صرف میرے سامنے بھائی کہتی تھی، دراصل تیمور کو بھی اس کی دولت کی وجہ سے پھنسانے کی کوششوں میں تھی۔ اب ایمان، جسے پتا چلتا ہے کہ ٹنڈو آدم واپس بھیجنے کے لیے اس کے پیرنٹس کو بھی بلوا لیا گیا ہے، اسے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا سامنا کیسے کرے گی اتنا بڑا الزام لگ جانے کے بعد۔ تبھی وہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ کے آنے سے پہلے اس پہ لگا الزام دھل جائے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتی ہے تو کبھی کسی کے سامنے۔ یوں ہی لیلا نظر آتی ہے تو اسے کہتی ہے، لیلا، کیا تم میرا یقین کرو گی کہ تیمور بھائی جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے کبھی ان کے اوپر کوئی ایسی نظر نہیں رکھی۔ تو لیلا کہتی ہے، اگر تم کسی اور پہ الزام لگاتی اور مجھے یہ سب کہتی نا تو شاید ایمان میں تمہاری بات مان جاتی، لیکن تیمور کے معاملے میں کوئی بھی تمہاری بات پہ یقین نہیں کرے گا، کیونکہ کون لڑکی ہے جو تیمور جیسے لڑکے کو حاصل کرنا نہیں چاہتی۔ ایمان خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے، اپنے کمرے میں جاتی ہے اور سامان پیک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب تیمور جب دیکھتا ہے کہ ایمان کمرے میں اکیلی ہے، باقی سب لوگ اپنے اپنے رومز میں ہیں، تو ایک دفعہ پھر ایمان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ بہت جلدی ہے تمہیں جانے کی۔ ایمان، اگر تم تھوڑی دیر اپنی زبان بند رکھتی اور چپ رہتی تو میں کسی نہ کسی طرح سے سچویشن سنبھال لیتا۔ ایمان کو تو تیمور کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ اچھا، میں چپ رہتی تاکہ سبھی لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے۔ تو تیمور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے ایمان کو ریئلائز کرواتا ہے کہ جھوٹا تو تمہیں ابھی بھی سب لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن تیمور یہ نہیں جانتا کہ زارا، جسے پہلے ہی شک تھا کہ ایمان سچ میں غلط نہیں ہے بلکہ میرا اپنا شوہر ہی خراب ہے، اسی کی نیت ایمان پہ خراب ہو چکی ہے، وہ باہر کھڑی تیمور کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے، اور یوں زارا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تیمور یہ سب کھیل کھیل رہا ہے۔
اور اندر ایمان تیمور پہ چلاتی ہے کہ آپ کے جھوٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، میرے اوپر اتنا برا بہتان لگا ہے۔ تو تیمور ایمان سے کہتا ہے کہ آہت جس کے لیے تم اتنی پاگل ہو رہی ہو، دیکھا اس نے برے وقت میں کیسے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ویسے بھی تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم تو محض اس کے لیے ایک آپشن ہو ایمان، محبت تو تم سے دراصل میں کرتا ہوں۔ اور پھر ایمان کی طرف بڑھتا ہے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، تو ایمان تیمور کو زور کا دھکا دیتی ہے اور خود سے پرے دھکیل دیتی ہے، جبکہ باہر کھڑی زارا، اس کا دل تو کرچی کرچی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر تیمور کو کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا۔ اسی دوران میں ایمان کے پیرنٹس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ روتے ہوئے جاتی ہے اور جا کے اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے۔ ایمان کے ماں باپ کو تو اپنی بیٹی کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کے شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اور کسی کو یقین ہو یا نہ ہو لیکن ایمان کے ماں باپ کو پورا یقین ہے کہ ہماری بیٹی کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی وہ اپنی بیٹی کو ابھی لے کے جانے ہی لگتے ہیں کہ اسی دوران آہت کی ماں مٹھائی کا ڈبہ لیے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ایمان اور اس کے ماں باپ سے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے یہ مٹھائی تو کھاتے جائیں، جس پہ تیمور کی ماں حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ مٹھائی یہ کس خوشی میں؟ تو آہت کی ماں خوش ہو کے بتاتی ہے کہ آہت کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ ایمان تو حیرت اور تکلیف سے مٹھائی کے ڈبے کی طرف اور کبھی آہت کی ماں کی طرف دیکھتی ہے کہ بس یہاں تک تھی آہت کی محبت، تو تیمور بھی آہت کے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ میں اس کے لیے محض ایک آپشن تھی۔ اور دوسری طرف آہت جو تیمور کی باتوں پہ یقین کر چکا تھا، اب جب اس کی ماں اس کا رشتہ پکا کرتی ہے تو آہت سب کچھ اپنی ماں پر چھوڑ دیتا ہے کہ اب آپ جو چاہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اور ایمان بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹنڈو آدم واپس چلی جاتی ہے، جبکہ اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھتی ہے۔ جبکہ ایمان کو یہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالنے کے بعد بھی لگتا ہے تیمور کا دل نہیں بھرا کہ پیچھے ایمان کو میسج کرتا ہے کہ پڑھائی اور جاب کے بعد بھی تم اتنا نہیں کما سکتی جتنا میں تمہاری ایک مسکراہٹ پہ لٹا سکتا ہوں۔ اور ادھر زارا جو تیمور کی اصلیت جان چکی ہے تو تیمور کی ماں کو باتوں باتوں میں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایمان سچی اور تیمور جھوٹا ہو، لیکن تیمور کی ماں جسے اپنے بیٹے پہ پورا یقین ہے زارا سے کہتی ہے کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میرا تیمور اس کم حیثیت ایمان کے اوپر اپنی نیت خراب کرے گا؟ ارے تیمور تو خونی رشتے بھی حیثیت دیکھ کے نبھاتا ہے۔ بہرحال اب جب بلال تک یہ سب پہنچے گا اور بلال جسے پورا یقین ہے کہ ایمان سچ میں ایک معصوم لڑکی ہے اور وہ اپنے کزنز تیمور اور آہت کو بھی بہت اچھے سے جانتا ہے، تو بلال جو CSS کی ٹریننگ ختم کرنے کے بعد واپس آئے گا، ساری صورتحال کا پتہ چلے گا، سب سے پہلے تو لیلا کی خواہش کے مطابق طلاق نامہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اور اس کے بعد ایمان کے کردار پہ لگے داغ ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیلا کو تو بہت پچھتاوا ہوگا کہ وہ بلال کو جاہل گوار سمجھتی رہی، اسی لیے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوششیں کرتی رہی، جبکہ بلال تو تیمور سے بڑھ کے کامیاب ہو چکا ہے۔ اور ادھر ایمان جسے یہ احساس ہوگا کہ سب نے میرے کردار پہ شک کیا لیکن ایک بلال تھا جو شروع سے لے کے ابھی تک میرے کردار پہ یقین کرتا ہے، اور بلال کو ایمان پہ اس لیے یقین ہے کہ جب ایمان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس گھر کا فرد ہوں بلکہ وہ مجھے ایک ملازم سمجھتی تھی، تب بھی اسے میرا احساس تھا۔ اور پھر جب میرے اوپر جھوٹا چوری کا الزام لگا تھا، سب گھر والے چپ تھے حتیٰ کہ میری اپنی بہن زارا بھی، تب بھی ایمان نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تو بلال احسان فراموش تو ہے نہیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے بلال کی واپسی کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔